السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ اولا ادعو اللہ تعالی ان یشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین۔ وبعد، بزرگان محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے ایک ایسا عظیم مہینہ مقرر فرمایا جو بالکل اب ختم ہو رہا ہے۔ اسی مہینے کو ہم رمضان کا مبارک اور برکت والا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے میں جن جن بندوں کو اللہ تعالی نے عبادات کی طرف توجہ کرنے کا موقع عطا فرمایا، وہ بس اللہ کا انعام ہی ہے۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو رب نے، پروردگار نے مجھ جیسے نااہل اور گنہگار انسان کو اگر رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائی، روزوں کا اگر ہم نے اہتمام کیا، تراویح اگر ہم نے پابندی کے ساتھ ادا کی، اور حسب توفیق خداوندی اگر ہم نے تلاوت کی طرف، ترجمے کی طرف، قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف تھوڑی بہت توجہ کی، تو یہ بس اس پروردگار کے کرم کا طفیل ہے اور اسی کی عطا اور عنایت ہے کہ جس کی بنا پر ہم نے یہ چھوٹے موٹے کام انجام دیے۔ رب تعالی نے جس پر مزید فضل اور احسان فرمایا، انہوں نے تلاش شب قدر حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جن پر اللہ تعالی کا مزید فضل ہوا، انہوں نے اعتکاف میں اپنا وقت گزارا۔ یہ سب اللہ تعالی کا کرم ہے۔ مسلمانوں، اس موقع پر اس ناچیز انسان کی چند گزارشات آپ کے گوش گزار ہیں۔ ان گزارشات میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اس بابرکت موقع پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیوں عنایت فرمایا تھا۔ اگر رمضان کے فلسفے کو میں اور آپ، اسی طرح ساری امت مسلمہ سمجھ جائے تو ان کی پوری زندگی تقوی والی ہو کر گزرے گی۔ رمضان کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ رمضان دیا گیا ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ تقوی کا مطلب بارہا آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے ہر عمل کو دیکھنے کا ہمیں احساس ہی تقوی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں تصور کریں کہ میرا یہ کام میرے رب کی نگاہوں سے باہر نہیں ہے، میرا یہ کام میرے رب کے علم سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو گیا، اگر ہم نے اللہ کا لحاظ کرنا سیکھ لیا، تو رمضان کا مبارک مقصد ہم نے حاصل کر لیا۔ اگر یہ احساس میرے دل کے اندر پیدا نہیں ہوا، یا جن لوگوں نے روزوں کا اہتمام کیا ان کے دلوں کے اندر بھی احساس جاگزی نہیں ہوا، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کو ایک رسم کی طرح ہم نے گزار لیا، لیکن رمضان کے مقصد سے ہم ناواقف رہے۔ اسی وجہ سے ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کئی ہم میں ایسے لوگ ہیں، ہم اپنے گریبان میں اگر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں خود اس کا شدید احساس ہوگا کہ ایسے کئی رمضان آئے اور گزر گئے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ ہم رمضان کے مقصد سے واقف ہی نہیں ہوئے۔ رمضان کو ایک رسم ہم نے سمجھ لیا، جیسا کہ رہ گئی رسم اذان،
روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہی حال ہے کہ رمضان کی رسم تو رہ گئی لیکن مقصد رمضان کی طرف مجھ ناچیز کی توجہ نہیں گئی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ خاکسار آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہے کہ رمضان کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے رمضان کے شروع میں بھی درخواست پیش کی تھی اور رمضان کے اختتام پر بھی یہ درخواست پیش کی جاتی ہے کہ جیسی رمضان والی ہماری زندگی تھی ویسی ہی زندگی رمضان کے بعد بھی اگر ہماری گزرے گی تو سمجھ لیجئے کہ مقصد رمضان ہم نے حاصل کر لیا۔ رمضان نے ہم کو سکھایا کہ ہم حرام سے، ناپسندیدہ چیزوں سے پرہیز کریں۔ کس طرح سکھایا؟ بلکہ رمضان نے روزے میں تو اتنا ہمیں سکھایا کہ جو چیزیں آلریڈی حلال ہیں بعینی ہی ان کے کھانے کی پینے کی اجازت ہے، ان چیزوں سے بھی ہم نے صرف اس لیے پرہیز کیا کہ ہمارا رب ان چیزوں کے استعمال کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کھانا ہمیشہ حلال نہیں ہے؟ کوئی بھی پاکیز ہم کھا سکتے ہیں، کوئی بھی پاکیزہ چیز پی سکتے ہیں، پانی ہوا، شربت ہوئی، یا کوئی بھی ایسی چیزیں عام حالات میں ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے کلوا واشربوا، تم کھاؤ اور پیو جو تمہیں پسند ہے، اگر وہ حلال ہے تو ان کے کھانے کی اور پینے کی اجازت ہے۔ ہاں ایک حد لگا دی گئی ہے ولا تسرفوا، اسراف مت کرو۔ لیکن رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں دن کے وقت میں ہمیں ایسے کھانے کی چیزوں سے روک دیا گیا، ایسی پاکیزہ پینے کی چیزوں سے روک دیا گیا۔ تو ہم نے کیا پرہیز کیا کہ نہیں کیا؟ یقیناً پرہیز کیا۔ کیوں پرہیز کیا؟ محض اس لیے پرہیز کیا کہ ہمارا رب جس نے ہمیں کھانے کی اجازت دی ہے وہ منع فرما رہا ہے، جس نے ہمیں پینے کی اجازت دی ہے وہ روک رہا ہے، اسی لیے ان پاکیزہ حلال چیزوں کے کھانے پینے سے ہم پرہیز کر رہے ہیں۔ تو اب رمضان گزر رہا ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد اگر ہم ایسی چیزیں استعمال کریں، حرام سے اپنے آپ کو پرہیز نہ کریں، حلال غذاؤں کا اہتمام نہ کریں، مشتبہ چیزوں اور حرام چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو ہم کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان میں تو ہم حلال چیزوں سے محض اللہ کے حکم پر رت رہے تھے۔ اب رمضان گزرنے کے بعد جن چیزوں کو پروردگار نے کبھی بھی حلال نہیں رکھا، کیا ان چیزوں کو ہم کر گزریں گے؟ کیا ہم گندی اور ناپاک چیزوں کو اپنے منہ سے لگائیں گے؟ کیا ہم شراب اور اسی طرح کی جو ناپاک اور گندی اور انتہائی خبیث چیزیں ہیں ان سے بچنے کی فکر نہیں کریں گے؟ اگر ہم نے رمضان گزرتے ہی پھر سے اس غلط چیزوں کے اندر اپنے آپ کو پھنسا لیا، مبتلا کر لیا، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان سے ہم نے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ہاں اگر کسی بندے کو اللہ نے توفیق دی، اس نے رمضان میں ان گندی اور ناپاک چیزوں سے پرہیز کیا اور الحمدللہ رمضان کی برکت سے ناپاک اور گندی چیزوں سے مسلمان پرہیز کرتے ہی ہیں۔ کئی ایسے شرابی ہوں گے جنہوں نے رمضان میں اس گندی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اب آگے عزم کر لینا چاہیے، پختہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ جس طرح رمضان میں اس گندی اور ناپاک اور جو ہے الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ سے میں بچ رہا تھا، اب میں ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دوں گا، بچ جاؤں گا۔ یہ اگر اس نے سوچ لیا تو سمجھ لیجئے کہ اب تک کسی رمضان سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ رمضان اس کے لیے سب سے بڑا اللہ کا انعام ہوگا۔ یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنا یا کسی کو نشانہ بنانا واللہ مقصد نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں، غذاؤں کے سلسلے میں ہم حرام آمدنی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، کبھی مشتبہ غذا، کبھی حرام غذا، کبھی رشوت کی، کبھی سود کی، کچھ نہ کچھ غلط انداز میں ہمارے پاس پہنچ جاتی تھی،
لیکن رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا احساس کرتے ہوئے کم از کم اگر ہم نے اس ایک مہینے میں اس چیز کی پابندی کر لی تو اس پابندی کو مزید مضبوط کریں اور یہ پختہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، پکا یقین کر لیں۔ اگر ہم پختہ ارادہ کریں گے، عزم کریں گے، جد و جہد کریں گے عمل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ راستہ آسان فرمائے گا۔ میرا رب فرماتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ جیسے رمضان میں ہم حرام غذا سے بچتے تھے، پرہیز کرتے تھے، اب رمضان گزرنے کے بعد بھی ہر حرام غذا سے، ہر مشتبہ چیز سے میں پرہیز کروں گا، میں کسی کا روپیہ غلط انداز میں اپنے جیب میں نہیں ڈالوں گا، میں کسی کو نقصان پہنچا کر اس کے پیسے کو حاصل نہیں کروں گا۔ یہ پختہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں بچائے گا، ضرور ہم بچ سکیں گے، محفوظ رہ سکیں گے، اور رمضان کا حقیقی مقصد ہم حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم یہی سوچتے بیٹھ گئے چلو میں رمضان میں تو اس ایک مہینے میں ہم نے پابندی کر لی، اب تو جو ہے جس طرح شیطان قید سے آزاد ہو گیا ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، جو چاہے کریں گے، تو میرے دوستو سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان کو حاصل نہیں کیا، مقصد رمضان میں ہم ناکام ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمیں تبدیل کرتا ہے جب ہم بدلنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں زبردستی کر کے جو ہے بدلائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، پیچھے سے دھکا دیتا ہے، جیسا کہ ایک محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کو غلط کام کرنے پر پیچھے تھپکی مارتی ہے اور اسے توجہ دلاتی ہے کہ بیٹا یہ راستہ غلط ہے۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، محبت رکھنے والا ہے، وہ ہمیں وقتاً فوقتاً اس طرح متوجہ کرتا ہے، عتاب فرماتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، چھوٹی موٹی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندے اس کے راستے کی طرف لوٹ جائیں اور اس کے دربار میں آ کر اپنی عاجزی درماندگی کا احساس کرتے ہوئے اس سے معافی مانگیں۔ اسی وجہ سے رب فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے پہلے ایک نزدیکی عذاب لوگوں کو چکھاتے ہیں۔ اگر رب ناراض ہوتا ہے تو انہیں چھوٹے موٹے عذابات میں مبتلا کرتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، بندوں سے پیار اور محبت کرتا ہے، لیکن انہیں برے راستوں سے بچانے کی فکر کرتا ہے تو انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ بندو سمجھ جاؤ یہ آزمائشیں تمہیں تمہارے راستے کی طرف، صحیح راستے کی طرف لے جانے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ کیا ہم نے غور نہیں کیا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات ہیں، کیا آزمائشیں ہیں؟ خصوصاً اس ملک میں مسلمان کس دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ارتداد کا ایک سیلاب ہے کہ جو رواں چلا آ رہا ہے، جن میں بہت سارے نوجوان لڑکیاں گمراہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اور ایسی آزمائشوں کے دور میں اگر ہم ویسی ہی غفلت والی زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تنبیہات کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو سمجھ لیجئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے صحیح راستہ ظاہر نہیں فرمائے گا یا ہمیں صحیح راستے کی طرف چلنے کی توفیق نہیں دے گا۔ بزرگوں ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر اہتمام کیا، کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے، ممنوعات سے، جن چیزوں کو پروردگار ناپسند فرماتا ہے، جن چیزوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، ان سے بچنے کی فکر اور کوششیں کی، اسی کوشش کو برقرار رکھنے، باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان کوششوں کو باقی رکھنے کی فکر کی، آگے بھی ہم رمضان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ لیجئے وہ دن دور نہیں کہ یہ جو آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے، جس کو قرآن مجید میں خود بارے تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ جو مصیبت میں کی ہو فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو مصیبت کا سبب تو ہوتا ہے ہماری بدعمالی، لیکن مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہماری طرف آتی ہے۔
اور یہ مصیبت جو آئی ہے ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، اگر ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں تو اللہ بھی یقیناً ہمیں پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، وہ اس کی طرف سے تنبیہ ہے، ایک تھپکی ہے، سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے، بیدار کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، ان مشکلات اور آزمائشوں کے ساتھ ہم اس کے ظاہری طور پر نمٹنے کی کوشش کریں، اگر اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہم دوسری تدبیریں کریں اور دشمنان اسلام کی چاپلوسی کی فکر کریں یا ملک چھوڑ کر بھاگ جانے، کسی اور جگہ جائے پناہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ صحیح اس کا حل نہیں ہے۔ ہم نے اصل مشکلات آنے کے سبب پر غور کیا ہی نہیں۔ رمضان نے ہم کو توجہ دلائی، یاد دلایا کہ مسلمانوں تم مسلمان ہو، تمہارا کام اللہ کی فرمانبرداری ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر ان دونوں حد بندیوں سے، ان دونوں پابندیوں سے تم باہر نکل جاؤ گے تو تمہیں نہ دنیا میں سکون مل سکتا ہے، نہ آخرت میں تمہاری فلاح اور کامیابی کا کوئی امکان ہے۔ اگر تم اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں قائم رہو تو دنیا میں چاہے تم زیادہ مالدار نہ بنو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکون کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ آزمائشیں وقتی طور پر آئیں گی، ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد تم چین و سکون کی زندگی گزار سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اسے دنیا میں تنگ زندگی دی جاتی ہے۔ آزمائشیں تو ہر ایک کے ساتھ ہوئی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوئی ہیں، انہوں نے آزمائشوں پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی تنبیہ سمجھتے ہوئے اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھی اور کوتاہیاں دور کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کو ختم کر دیا اور دنیا میں چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس بھی ان کو سب سے اونچے مقام پر فائز فرمائے گا۔ یہی حال ہمارے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ کا قانون ہر ایک کے ساتھ ایک ہی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو آزمائشیں ہیں، جو حالات ہیں، اس کا سبب کیا ہے۔ بظاہر اس کا سبب یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے ایمان کے اندر غفلت پیدا کر دی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آ گئی ہے، اور اس کا سبب ہے اعمال میں کوتاہی۔ اگر ہم جو ہے اعمال میں کوتاہی کریں گے تو ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور یہ کمزوری اس حد تک ہو گئی ہے کہ ہمارے وہ بھائی یا وہ بہنیں جو ایمان کے اندر مضبوط نہیں ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، تو وہ لوگ عافیت اس میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلام چھوڑ کر دوسروں کی پناہ میں نعوذ باللہ پہنچ جائیں، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی ان کو دنیا کے اندر بھی وہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ وہ موت کو یاد کر رہے ہیں، لیکن موت ان کی طرف آ نہیں رہی ہے۔ تو اسلام کو چھوڑ کر اگر کفر کے راستے کی طرف کوئی چلا جائے گا تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ دشمنان اسلام صرف اسلام سے دشمنی کر کے تم اگر ان کے راستے کی طرف چلے جاؤ گے تو وہ تمہاری واہواہی کریں گے یا وہ تمہیں اپنے پاس مقام دیں گے، جگہ دیں گے، ہرگز ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو اس کے دین سے اعراض کرتا ہے، جو اس کے دین کو روٹ کر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، لیکن اس توفیق کے بعد بھی اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ عَذَابُ الْخِزْيِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثمود کو ہم نے ہدایت دی تھی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو لے لیا تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو رسوا کر دیا۔ تو اللہ کا قانون جس طرح قوم ثمود کے ساتھ تھا اسی طرح موجودہ دور کے مرتدین کے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پناہ تلاش کریں گے تو دنیا میں بھی عذاب میں رسوا ہوں گے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو دائمی ہے ہی ہے، اور ایسے مرتدین کو عذاب میں مبتلا ان گنہگاروں کو دیکھا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پناہ تلاش کرتا ہے تو وہ اس کی خام خیالی ہے، اسے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ لوٹ کر اسلام کی طرف آ جائے۔ اسلام ہی میں اسے پناہ مل سکتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔
بلکہ ہم تو درخواست کرتے ہیں ان غیر مسلمین سے جنہوں نے اسلام کو اب تک غلط سمجھا ہے کہ وہ آئیں اور اسلام کو پڑھیں، مطالعہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ اچھا موقع ہے، مسلمانوں کے ساتھ افطار میں آپ لوگ شریک ہو رہے ہو، اسی موقع سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی جو تعلیمات ہے، امن کا جو پیغام ہے اس کو پڑھو، سمجھو، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا اگر عالم کا امن کا عالم بردار آیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا عہد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا پیمان کریں، پورا پختہ ارادہ کر لیں کہ اب تک جو ہماری زندگی رمضان سے پہلے گزر رہی تھی سو گزر چکی، لیکن اب رمضان میں جیسی گزری ہے ویسی ہی ہم رمضان کے بعد بھی گزاریں گے انشاءاللہ۔ بس رمضان کے بعد دو چیزیں نہیں ہوں گی، روزہ نہیں ہوگا، تراویح نہیں ہوگی، لیکن اللہ جسے توفیق دے تو وہ نوافل روزوں کا اہتمام کر سکتا ہے، نفل نمازوں کا اہتمام کر سکتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے۔ لیکن ان دو چیزوں کے علاوہ کیا حلال غذا کی اہمیت نہیں ہوگی؟ کیا حرام سے بچنے کی فرضیت نہیں ہوگی؟ کیا زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، ہاتھ اور پیر کی حفاظت، کیا یہ لازم نہیں ہے؟ یقیناً لازم ہے۔ جس طرح رمضان میں جھوٹ بولنا حرام تھا، آگے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آیت مبارکہ بدل سکتی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے؟ کیا رمضان میں لعنت تھی، اب رمضان کے بعد لعنت نہیں ہوگی؟ ہمیشہ لعنت ہوگی۔ کیا شراب رمضان ہی میں حرام تھی، رمضان ہی میں برائیوں کی جڑ تھی، رمضان گزرنے کے بعد کیا برائیوں کی وہ جڑ نہیں رہے گی؟ یقیناً رہے گی۔ تو رمضان میں جس طرح ایک شرابی نے شراب سے پرہیز کی، رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اس کو پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے، تبھی رمضان کا فائدہ اس نے حاصل کیا۔ کیا رمضان میں غیبت حرام تھی تو رمضان کے بعد کیا حلال ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، غیبت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ رمضان میں ہم نے دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا، رمضان کے احترام سے بچ گئے کہ رمضان گزرتے ہی کسی کو بھی دھوکہ دینا حلال ہے نہیں، من غش فلیس منا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دھوکہ دیتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رمضان کے بعد جب کاروبار دنیا میں ہم پہنچیں گے تو یہ تمام ذمہ داریاں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہم کو رمضان جیسی زندگی گزارنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام منع نہیں کرتا کسی کو کمانے سے، دنیاوی زندگی میں آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے، بالکل منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ اچھے سے اچھا کھائیے، اچھے سے اچھا پہنیے، عمدہ عالیشان مکان بنائیے، لیکن دو چیزوں سے بچتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں حرام نہیں ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اس میں اسراف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حرام سے اور اسراف سے بچتے ہوئے اگر ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اس کی پوری اجازت ہے۔ اسراف اس لیے پسند نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اسراف پسند نہیں تھا۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ مبذر ہیں یعنی اسراف کرتے کرتے حرام چیزوں کے اندر اپنا پیسہ صرف کر دیتے ہیں، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم اسراف مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ رمضان کے لیے ہی تھی آیتیں؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے آیتیں ہیں۔ رمضان میں تو دو چیزوں کا اضافہ تھا، روزوں کا اور تراویح کا، اور فرض کے طور پر تو صرف روزے، تراویح سنت کے طور پر ہے، باقی یہ تمام چیزیں فرض کے طور پر ہی ہیں۔ سچ بولنا فرض ہے، جھوٹ سے بچنا لازم، غیبت سے بچنا فرض ہے، غیبت کرنا حرام، چغلی کرنا حرام، مسلمان کا احترام کرنا فرض ہے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا حرام۔ تو کیا رمضان کے بعد اگر ہم ان چیزوں میں مبتلا ہو کر رمضان کے پیغام کو ٹھکرا دیں گے؟ نہیں، ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ میں انشاءاللہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ رمضان میں جس طرح میں نے زندگی گزاری آگے اس سلسلے کو باقی رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام سننے والے، تمام مسلمان جہاں تک میرا پیغام جائے گا سبھی یہ وعدہ کریں گے کہ رمضان جیسی ہم زندگی گزاریں گے، اگر مسلمانوں کی چند فیصد تعداد نے بھی
غور کیجئے، چند فیصد تعداد نے بھی اگر یہ وعدہ کر لیا تو ہماری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ ایک ماحول ایسا بن جائے گا کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر ہی ہمارے برادران وطن یا ہمارے غیر مسلم بھائی بہن اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا جتنا علم ہے سب کتابوں کی نظر ہو کر رہ گیا ہے، ہم نے اسے اپنے عمل کے ذریعے اپنانے کی فکر نہیں کی۔ جتنی اخلاقی باتیں ہیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کا عملی نمونہ تھے۔ اگر اس کا عشر عشیر یا 1000واں% بھی ہم اگر اپنی زندگیوں میں لا لیں تو ہمارا ماحول بدل کر رہ جائے گا۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو ہم سے جو شکایات ہیں وہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کی عمدہ تعبیر ان کے سامنے اپنے عمل کے ذریعے پیش کی، قرآن مجید کی تعلیم کو ایک تو ہم ان کو بتائیں، اس بتانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم عمل کر کے تعلیم دکھائیں۔ کہ قرآن مجید ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، بلکہ جھوٹ بولنے سے کیا قرآن مجید روکتا نہیں ہے، سچ بولنے سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید تو ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، جھوٹ بولنے سے ہمیشہ منع کرتا ہے۔ تو ہم سچ کو اپنا لیں اور جھوٹ سے پرہیز کر لیں۔ اور جب ہم کسی آفس میں کسی امپلائر کے پاس کام کر رہے ہیں تو قرآن مجید کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس کو غلط بات کہیں؟ ہرگز تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن مجید تو معاہدے کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ ہم اگر اس کے پاس پہنچ کر اس سے جو ہمارا معاہدہ ہے وقت کا یا کام کا، اس معاہدے کی پوری پابندی کریں تو کیا ہم اپنے عمل کے ذریعے قرآن کا پیغام اس تک نہیں پہنچا رہے ہیں؟ بزرگوں اور دوستو، آج کا دور بس عملی طور پر ہمیں دعوت دینے کا دور آ چکا ہے۔ اگر ہم عملی طور پر دعوت دیں گے تو پھر جو علمی طور پر دعوت دینے کا راستہ بھی آسان ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فکر کرتے رہتے ہیں کہ غیر مسلمین کو دعوت دی جائے، لیکن اس دعوت تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو ظاہر کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو ظاہر کیے بنا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو جا کر بولے کہ آپ قرآن پڑھو تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ قرآن پڑھ کر ہم کیا اس کے جیسا بنے، نعوذ باللہ، یہ ان کے ذہن میں بات آئے گی۔ ہم قرآن کے جیسا اپنی زندگی کو سنوار کر ان کے سامنے پہنچے اور بولے کہ آپ قرآن پڑھو تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ واقعتاً ان کی جو عملی تصویر نظر آ رہی ہے اسی کا علم شاید قرآن میں ہے، تو لہٰذا وہ قرآن پڑھنے کی فکر کرے گا۔ چنانچہ جتنے داعی لوگ ہوتے ہیں اور ان کی دعوت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑا جو ہے کارنامہ رکھا ہے، تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے دعوت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں عمل کے ذریعے پہلے دعوت پیش کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ علمی دعوت، زبانی دعوت، پھر اس کے ساتھ ساتھ بحث مباحثہ مناظرہ، وہ سب بات کی چیزیں رہی۔ سب سے پہلے عمل کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے ہی ان کی طرف جو ہے ان کو رغبت کرنے کا جو پیغام دیا ہے اور ان کو جو ہے ان کے نزدیک ہوئے ہیں، ان کے قریب ہوئے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، رمضان مبارک اب رخصت ہوتے ہوتے ہمیں اسی راستے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اسی راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں تم اپنی زندگی کو ہمیشہ رمضان کی طرح گزار لو۔ بس رمضان ہم سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہے اور اسی پیغام کے ساتھ ہم بھی رمضان کو الوداع کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اے رمضان، جس طرح تیری برکت سے ہم نے رمضان میں ہر چیز کے اہتمام کی کوشش کی، اس سلسلے کو ہم باقی رکھنے کی سعی کریں گے، پورا پختہ عزم کریں گے، ارادہ کریں گے۔ یہ ہم اس موقع پر وعدہ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس موقع پر ایک اہم پیغام یہ ہے کہ جن بھائیوں سے رمضان المبارک میں اگر کچھ روزے کسی عذر کی بنا پر چھوٹ گئے ہو تو انہیں چاہیے کہ رمضان گزرتے جتنا جلد ہو سکے ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر کسی کے بغیر عذر کے فوت ہو گئے ہوں تو بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے، لیکن میرا رب بڑا رحیم ہے، وہ بھی اگر ندامت کے ساتھ قضا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ ہماری جن بہنوں کے روزے فوت ہوئے ہیں، جو عذر شرعی کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں، ان روزوں کی بھی ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد قضا کرنے کی کوشش اور فکر کر لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر سے متعلق
ایک گزارش ہے کہ جن حضرات نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اور جنہوں نے ادا نہیں کیا وہ عید سے پہلے ادا کر دے۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، یا جس کے پاس ضرورت سے زائد روپیہ پیسہ یا سامان وغیرہ بھی موجود ہے، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے، اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کر دے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہر مسلمان جس پر واجب نبی ہو وہ بھی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اگر وہ اچھا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنی ضروریات اس کی مکمل پوری ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اپنی جانب سے صدقہ فطر ادا کر لے تو بہت زیادہ وہ اجر و ثواب حاصل کر لے گا۔ اور صدقہ فطر کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، بڑی رقم نہیں ہے۔ گیہوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2.25 کلو گیہوں کیا اس کی قیمت ہے، اندازاً ایک آدمی کی جانب سے 100 روپے بنتے ہیں، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نے کسی کو زیادہ توفیق دی اور زیادہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نیک کاموں میں تو اس کو جو ہے کھجور سے، بارلی سے یا کشمش سے بھی ادا کرنے کی گنجائش ہے، اور وہ جو ہے 3.5 کلو کی قیمتیں ہوتی ہیں۔ اگر کشمش سے کوئی ادا کرتا ہے تو ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوتا ہے 1000 روپے، اگر کھجور سے کرتا ہے تو تقریباً 400 روپے ہوتے ہیں، جو یعنی بارلی سے کرتا ہے تو تقریباً 300 روپے بنتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نیک کام میں اور زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی فکر کریں گے۔ اور صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ وہی ضرورت مند جو ہمارے آس پاس نظر آتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ ہاں اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو نہیں دینا ہے، ان کے علاوہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، پھوپھو کو، تایا کو، چچا کو، اسی طرح چچا کی اولاد کو یا ان کی جو ہے نواسیوں کو دے سکتے ہیں۔ ہم اپنی بچوں کو، نواسیوں کو، پوترا پوتریوں کو نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح باپ دادا کو، نانا نانی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اور رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، تمام ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ تھا کہ رمضان کے اس آخری جمعے کے موقع پر یہ چند گزارشات اس خاصات کی جانب سے رہی ہے کہ اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزارنے کی ہم فکر اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔